عقیدہ ختم نبوت ہم سے کیا مانگتا ہے اور ہم عقیدہ ختم نبوت کو اپنے کیا صلاحیتیں دے سکتے ہیں۔ نوجوانوں، میں عقیدہ ختم نبوت پہ بات کرنے سے پہلے آپ کی غیرت پہ یوں ناکنگ کرنے لگا ہوں، دستک دینے لگا ہوں، آپ کی غیرت کو ابھارنے لگا ہوں کہ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کا تعلق دلائل سے بات میں ہوگا، لیکن عقیدہ ختم نبوت کا پہلا تعلق غیرت سے ہے۔ یاد رکھیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک گفتگو پہ فرمایا تھا کہ اے عمر، تم اس کی غیرت پر حیران ہو رہے ہو، رب نے مجھے ان سے زیادہ غیرت دی ہے اور میں محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہوں، میرا اللہ ہم سب سے غیرت مند ہے۔ پتہ چلا امت محمدیہ کو رسالت میں آپ نے غیرت کا سبق دیا ہے۔ یہ غیرت ہم ذاتیات کے طور پہ تو استعمال کرتے ہیں، ہم غیرت کے معاملات اپنے ذاتی طور پہ تو بطور فخر پیش کرتے ہیں۔ اے کاش ذات اس کی بھی دیکھتے جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اس ذات کو بھی دیکھتے جس کے لیے کائنات معرض وجود میں آئی ہے، اس ذات کو بھی دیکھتے جو وجہ مقصود تخلیق کائنات ہے۔ ہم اس ذات پہ غیرت کیوں نہیں کرتے؟ رسالت مآب علیہ السلام وہ ہیں جن کی وجہ سے رب کریم نے کائنات بنائی ہے، پھر اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، تو گویا کائنات بنی ہے حضور کی وجہ سے، انبیاء دنیا میں آئے ہیں حضور کے وسیلے کی وجہ سے۔ جب انبیاء کرام جو اس دھرتی کی اعلیٰ اولا اشرف اکرم افضل مخلوق ہیں، وہ حضور کی وجہ سے آئے ہیں، تو ہم تو ان کے قدموں کے نیچے آنے والا جوتا، اس جوتے کے تمغے پہ لگی ہوئی مٹی کے ذرات کے برابر بھی خود کو نہیں سمجھتے، تو پھر ہماری وجود کی وجہ بھی، ہماری آمد کی وجہ بھی، ہماری پیدائش کی وجہ بھی، ہمارے دنیا میں رہنے کی وجہ بھی، ہماری زندگی کی وجہ بھی، ہمارے شب و روز کی وجہ بھی، ہمارے بود و باش کی وجہ بھی محمد الرسول اللہ ہے۔ جب ہم غیرت کرتے ہیں اپنے والد کے اوپر کہ دنیا میں آنے کا سبب میرا ابا ہے، جب ہم غیرت کرتے ہیں اپنی اماں کے اوپر کہ دنیا میں آنے کا سبب میری اماں ہے، قرآن کہتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ آج ہم ان پہ غیرت کرتے ہیں، انہیں گالیاں نہیں دینے دیتے، ان کے احترام میں کمی واقع نہیں لانا چاہتے، تو پھر رسول اللہ کا تعلق صرف والد کا نہیں ہے، صرف ابوت کا نہیں ہے، نبوت کا بھی ہے۔ اگر والد اولاد کا والد ہے تو نبوت کے لیے حدیث ہے انا لکم بمنزلۃ الوالد، حضور پاک نے فرمایا ہے میں تمہارے لیے مثل والد ہو، تو ہمیں ان کے احترام میں بھی غیرت کو اپلائی کرنا چاہیے، ان کے احترام میں بھی غیرت دکھانی چاہیے۔ آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ہمیں سب سے پہلے ذات رسالت کی غیرت کے لیے یہاں بلایا ہے۔ ہماری غیرت کو جگانا ہے کہ مسلمانیت کی غیرت جاگ جائے۔ آؤ میں عقیدہ ختم نبوت کے دلائل شروع کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، رسالت مآب علیہ السلام کو رب کریم نے صرف نبوت نہیں دی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت کے تاج سے تاجدار بنایا ہے، حضور پاک کے کندھے پہ ختم نبوت کے تمغوں کو سجایا ہے، ختم نبوت کی صفت سے حضور پاک کو متصف کیا ہے۔ یاد رکھنا، آج دنیا میں لوگ کہیں گے تم قادیانیت کے خلاف جلسے کیوں کرتے ہو، قادیانیت کے خلاف پمفلٹ کیوں چھاپتے ہو، قادیانیت کے خلاف بات کیوں کرتے ہو؟ ہم نے تو قادیانیوں سے سنا ہے وہ تو انبیاء کی عزت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اصحاب و اہل کی عزت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ایک منٹ کے لیے یہ جھوٹ مان بھی لیا جائے تو میں آپ کی خدمت پہ کہوں گا قادیانیوں سے معاملہ نبوت کی عزت پہ بعد میں آئے گا، صحابہ کی عزت کا معاملہ بعد میں آئے گا،
اہل بیت کے تقدس و تطہیر کا معاملہ بعد میں آئے گا، ختم نبوت کا معاملہ پہلے ہے۔ حضور کو صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے، خاتم النبیین ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت موسیٰ کے دور میں پیدا ہوا تھا تو اس نے حضرت موسیٰ کے لیے صرف اتنا اقرار کرنا تھا اور مومن بن جانا تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہے۔ کوئی پیدا ہوا تھا حضرت ابراہیم کے دور میں، اس کے لیے لازم یہ تھا کہ وہ صرف نبوت ابراہیمی کا اقرار کرتا، توحید کے بعد تو مومن کہلاتا۔ لیکن خاتم النبیین وہ نہیں ہے جو صرف نبی ہے، رسالت آپ کو رب کریم نے یہ تمغہ دے کر بھیجا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ نبی بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، اسی لیے حضور پاک کے ختم نبوت کا اقرار بنیادی ایمان کو متقاضی ہے۔ آج کوئی آپ کو کہے یہ شخص اللہ کو مانتا ہے کہ رب حی القیوم ہے، رب محیی اور ممیت ہے، رب رزاق ہے، مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے، اس کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، اللہ خالق ہے، بغیر نقشے کے پیدا کیا، اللہ باری ہے، اللہ رحمت کرتا ہے، رحمان ہے، آخرت میں مومنین پہ رحمت کرے گا، رحیم ہے۔ رب کریم کے ہاتھ میں ساری قوتیں، ساری طاقتیں، ساری ہمتیں اللہ کے معاملات پہ ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اسے مسلمان مانے، ہم کہیں گے یاد رکھو اسلام کا بنیادی عقیدہ صرف اللہ کو ماننا نہیں ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ صرف اللہ کی قدرت کا اظہار نہیں ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ صرف اللہ رب العزت کی الوہیت کا اقرار نہیں ہے، بلکہ بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ بنیادی نظریہ اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا ہے، یا اللہ کو خالق مانے، اللہ کو رازق مانے، اللہ کو باری مانے، اللہ کو رزاق مانے، مالک الملک مانے، ذوالجلال والاکرام مانے، یہ بات پہ ہے۔ وحدہ لا شریک مانے، یہ پہلے ہے، اکیلا مانے، یہ پہلے ہے، تنہا مانے، پہلے ہے، واحد و احد مانے، یہ پہلے ہے، توحید پہلے ہے، ذات کے اندر بھی توحید پہلے ہے، صفات کے اندر بھی اللہ جیسی پرسنالٹی نہیں مانے گا، اللہ جیسے کام نہیں مانے گا۔ جو کام اللہ کا ہے وہ اللہ کا ہے، غیر اللہ کا نہیں ہے۔ غیر اللہ کی صفات رب کریم میں مانے گا مشرک کہلائے گا، کیونکہ عقیدہ توحید یہ بنیاد ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید رب کے عقائد میں بنیاد ہے، وہ اللہ کو رازق، جبار، قہار، غفور، غفار مان کے مومن نہیں ہے، توحید نہیں مانتا۔ اسی طرح حضور پاک کی ذات میں وہ جتنی ترتیبیں مانے، جتنی صفات مانے، جتنی خصوصیت مانے، وہ صاحب قرآن کہے، صاحب الہجرہ کہے، صاحب المعراج کہے، صاحب غار کہے، صاحب مزار کہے، صاحب حوض کوثر کہے، صاحب کتاب کہے، صاحب صفات کہے، ساری باتیں مانے، ختم نبوت نہیں مانتا تو یہ ایسے کافر ہے، ختم نبوت نہیں مانتا تو ایسے مرتد ہے، ختم نبوت نہیں مانتا تو ایسے زندیق ہے جیسے توحید کا منکر کافر ہے۔ کیوں ابو جہل بھی رب کی صفات کو مانتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، ابو جہل جب تک خشکی پہ تھا، زمین پہ تھا، اس وقت ابو جہل شرک کرتا تھا، لیکن وَإِذَا رَكِبَ فِي الْفُلْكِ، اگر وہ کشتی پہ سوار ہو جاتا، ڈوبنے کے لیے کشتی ہچکولے کھاتی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر توحید کا قائل بنتا، ورنہ توحید کا قائل نہیں تھا۔ آپ مومن کہہ دیں، آپ اور ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، اللہ آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے، رب حضور پاک کے مدینہ طیبہ لے جائے۔ جب آپ جائیں گے تو آپ جب حج عمرے کا احرام پہنیں گے تو آپ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ترانہ لا شریک لک،
नजरिया ला शरीक अलग का, मौकिफ ला शरीक अलग का, बयानिया ये आजी के लिए, ये उमर वाले मुअत्तमिर के लिए ये ऐलान है। अबू जहल भी तलबिया का कायल था, छोटी सी तरमीम, छोटी सी उसमें रद्द बदल करता था, कहता था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह में हाजिर, आपके दरबार में हाजिर, लब्बैका ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह में हाजिर, तेरा कोई शरीक नहीं है। आगे अबू जहल शिर्क की पट्टी पढ़ाता था, मुशरिक की आंख भी अंधी, बसीरत भी अंधी, बसारत भी अंधी, कहता इल्ला तमलिकुहु, जिसको तू मिल्क दे दे। अबू जहल तलबिया पढ़ने के बावजूद काफिर रहा, क्यों? अल्लाह मानता था, अकेला नहीं मानता था। इसी तरह आज कादियानी ये ब्लैक नहीं कर सकता कि मैं रसूलुल्लाह मानता हूं, तू आखिरी नहीं मानता, तू आखिरी तो मान। आखिरी की बात, एक जुमला और सुनिए, जब अहमियत इतनी है खत्म नबुव्वत की कि आखिरी मानना बुनियादी अकीदा और नजरिया, आप में से कोई सवाल करेगा मौलाना अगर आखिरी नहीं माना तो बाकी सारी बातें जाया, बाकी सारे अकीदे जाया, बाकी सारे अमल फिनिश्ड। वजह अभी शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ताहिर आलम जामिया फरूकिया शेखुपुरा वाले यही मजमून समझा रहे थे, जिसको उलमा की जबान में कहते हैं मुजबा कुलिया की नकीज, साल बाद जुजिया आती है। क्या मतलब? अल्लाह को मानने के लिए, हुजूर को मानने के लिए, इस्लाम को मानने के लिए, शरीयत दीनो ईमानो इकानो एहसान को मानने के लिए तमाम अकायद का इकरार, तमाम अकायद की एक्सेप्टिंग, तमाम अकायद का मानना जरूरी है। कुफर के लिए सबका इनकार नहीं, एक का इनकार कर लेगा बंदा ईमान से बाहर हो जाएगा। तो भाइयों इतनी जरूरी है, कैसे कहा जा सकता है कि ये जरूरी नहीं है? नौजवानों आज मीडिया का दौर है, नौजवानों आज आपके हाथ में मोबाइल है, नौजवानों आज आपके मोबाइल में इंटरनेट है, नौजवानों उस इंटरनेट पे आपको आईडीज तक रसाई है। तुम्हें नहीं पता इस आईडी के फ्रेंड्स में कादियानी छुपे बैठे हैं, आपको नहीं पता आपके पेज जिसको लाइक किया हुआ है उसमें कादियानी मौजूद है, जिस पोस्ट को आप शेयर कर रहे हो कादियानी बैठा है, जिस पोस्ट को आप लाइक कर रहे हो कादियानी बैठा है, और जिस गुस्ताखी की पोस्ट पर आप कमेंट कर रहे हो तुम्हारी कमेंट से तमाम फ्रेंड्स तक नोटिफिकेशन जा रहा, तुम बगैर सोचे समझे कादियानियत की दावत को 5000 फ्रेंड्स तक भिजवा रहे हो। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए, गैरत खानी चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए। हम वो हैं, हमारी जान माँ बाप की वजह से बाप में मिली है, मेरे माँ बाप को जान बाप में मिली है, अबाओ अजदाद को हमें जिंदगियां बाप में मिली है, अंबिया को पहले मिली है, उन अंबिया की नबुव्वत बाप में मिली है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पहले मिली है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए फैसला पहले हुआ है, रिसालत माप के लिए डिसीजन पहले हुआ है। तो उनकी वजह से अंबिया, अंबिया की वजह से उमाम अंबिया, उनकी वजह से हमारे अबाओ अजदाद, उनकी वजह से मेरे माँ बाप दुनिया में आए, उनकी वजह से मैं आया। तो फिर हुजूर का रुतबा कहां है? उसके गुस्ताख की चीज को शेयर करने वाला नौजवान क्या मुंह दिखाएगा हुजूर को कयामत में? एक नौजवान एक दिन मुतवज्जे करके कहने लगा फिर हमें कैसे पता चलेगा? मैंने कहा कादियानी, वो कहते कादियानी पगड़ी पहनते, मैंने कहा पहनता है। दाढ़ी रखता है, मैंने कहा जी रखता है। आपकी तरह सफेद जुब्बे कुब्बे में, मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे। हमें कैसे पता चलेगा? मैंने कहा मैं एक सवाल करता हूं, आपको 1 नंबर घी और 2 नंबर घी का पता चलता है, 1 नंबर दूध 2 नंबर दूध का पता चलता है, असली गोश्त और पानी वाले गोश्त का पता चलता है, क्योंकि तुमने इस पे मेहनत की है,
آپ نے نشانیاں ڈھونڈی ہیں کہ یہ اصلی ہے، یہ نکلی ہے، یہ جینون ہے، یہ فیک ہے، یہ اوریجنل ہے، یہ پروویژنل ہے. آپ نے محنت کی ہے، دنیا کی چیزیں آپ پہ کھل گئی ہیں، دنیا کے اشیاء آپ پہ مسخر ہو گئی ہیں. اے کاش تو ختم نبوت پہ غیرت کرتا. اوے میرے اسکول کا نوجوان تو غیرت کرتا، میرے کالج کا نوجوان تو غیرت کرتا، میری یونیورسٹی سے ریلیٹڈ نوجوان تو غیرت کرتا، عالمی مجلس والوں سے رابطہ کرتا. ان کے پاس کورسز موجود ہیں، 1 مہینہ آؤ تب بھی کرائیں گے، 15 دن آؤ تب بھی کرائیں گے، 1 ہفتہ آؤ تب بھی کرائیں گے، ہفتے میں 1 دن دے دو تب بھی کرائیں گے. تو ان سے رابطہ کرتا، ماہر کے پاس بیٹھتا، ماہرین سے گفتگو کرتا، سوال و جواب کرتا. یہ تمہیں نشانیاں بتاتے. شہری کی نشانی کیا ہے؟ شہر میں پھرتے ہوئے چور کی نشانی کیا ہے؟ اب تو عالمی مجلس آپ کو ایک کلک کے اوپر پلے سٹور پہ ملے گی، آپ کو تو ایپ ملے گی، آپ کو تو وہاں دلائل ملیں گے، آپ کو تو ثبوت ملیں گے، آپ کو تو ایویڈنس ملیں گے. لیکن آپ پیکج کرا دیتے ہیں، اس پیکج کو آپ سردار اور پٹھان کے لطیفوں پہ لگا دیتے ہیں. آپ پیکج کرا دیتے ہیں، انڈیا کی ایکٹریس کی تصویروں کو لائک کمنٹ اور شیئر میں گزار دیتے ہیں. آپ پیکج کرا دیتے ہیں، کیا حال ہے، خیریت ہے، اور سنا کوئی نئی تازی، کیا حال چال، فلاں فلاں فلاں، ایران توران کی باتوں میں آپ لگا دیتے ہو. اور اگر تیرا پیسہ خوش قسمت ہوتا ختم نبوت پہ لگتا، پیکج خوش قسمت ہوتا ختم نبوت پہ لگتا، آئی ڈی خوش قسمت ہوتی ختم نبوت پہ لگتی، انٹرنیٹ خوش قسمت ہوتا حضور کے دفاع پہ لگتا. ختم نبوت کا نظریہ سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک بڑی آسان سی آیت پیش کرنے لگا ہوں. پہلا پارہ کھولیے، سورت نمبر 2 سورت البقرہ کھولیے، پہلا رکوع کھولیے، پہلا صفحہ کھولیے. رب کریم نے سورت البقرہ کے اندر پہلے رکوع کے اندر، سورت بقرہ کے پہلے صفحے کے اندر رب کریم نے ایمان کی بیسز، ایمان کی بنیاد بتائی ہے. فرمایا ایمان کیسے لایا جاتا ہے، تو اللہ نے 3 بنیادیں سنائی ہیں. توجہ میری طرف، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، آپ کو دلیل سمجھ آئے گی. تم دلیل کی دنیا کے بادشاہ بنو گے، تم دلیل کی دنیا کے ایٹم بم بنو گے، کیونکہ جو طاقت دلیل میں ہے وہ گولی اور کلاشن کوف پہ نہیں ہے. آؤ دلیل یاد رکھو. رب کریم نے قرآن کریم رسول کریم پہ اتارا تو آیت کریمہ اتاری، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ 3 باتیں اللہ نے 8 الفاظ پہ مشتمل کی ہیں. 3 باتیں کون سی ہیں؟ رب کریم نے پہلی بات کی ہے، فرمایا ایمان کی ترتیب یہ ہے، یہ ایمان لاتے ہیں پہلی کتابوں پر جو حضور سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات اتری، یعنی زبور اتری، یعنی انجیل اتری، یعنی صحائف اترے. یہ صحائف پر، یہ زبور پر، یہ تورات پر، یہ انجیل پر ایمان رکھو. ایمان کی پہلی بنیاد اللہ ہم نے ایمان لا لیا. فرمایا ایمان کی دوسری بنیاد یہ ہے، بما انزل الیک، محمد الرسول اللہ پہ جو اترا ہے اس پر بھی ایمان رکھو. حضور پہ قرآن اترا ہے، حضور پہ حدیث اتری ہے، حضور پہ شریعت اتری ہے، تو اس کے اوپر بھی ایمان رکھنا تمہارے لیے لازم ہے. اے اللہ ہم نے پہلی کتابیں بھی مانی، اللہ ہم نے حضور کا قرآن بھی مانا. اب تیسری چیز کیا ہے؟ رب کریم فرماتے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون. اب قیامت پہ ایمان رکھو. لاہور کے غیرت مندو، زندہ دلانے لاہور، میں آپ سے مخاطب ہوں. کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک اس جملے کو راستہ دینا. رب کریم نے پہلی کتابوں کی بات کی ہے کیونکہ پہلے نبی اترے، پھر حضور کی بات کی ہے کیونکہ قرآن اترا. اس کے بعد اللہ نے قیامت کی بات کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے پہلی کتابوں کے بعد نبی آئے، حضور کی بات کی، حضور کے بعد قیامت آئے گی، نیا نبی نہیں آئے گا. پہلی کتابوں پر ایمان کے بعد اللہ نے قیامت کی بات کی ہے. کیوں؟ حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نئی کتاب، نئی شریعت، نئی وحی نہیں آ سکتی. آئیے آگے چلیے. قرآن کی آیت ہوگی، تشریح کس کی ذمہ داری ہے؟ آیت قرآن کی ہوگی تو تشریح ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ.
پتہ تو چلے نا آپ کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے رسول اللہ کے درود پاک کے لیے. بولیے بولیے نہیں ہے. جس کا عقیدہ ہے کہ ہم درود پڑھیں گے حضور تک فرشتے لے جائیں گے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ, اتنوں کا عقیدہ اور نظریہ, تو پھر درود آپ نہیں پڑھ رہے. ہمارا تو عقیدہ اور نظریہ ہے ہم ادھر سے درود پڑھیں گے, فرشتے لے جائیں گے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ پڑھیں گے آقا. بولیے بولیے آقا. اب ہاتھ کم اٹھائے. آقا خود سنیں گے عقیدہ ہے تو پھر حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. میں بات کر رہا تھا آیت قرآن کی ہوگی اس کی وضاحت چاہیے, آیت قرآن کی ہوگی اس کی تشریح چاہیے, آیت قرآن کی ہوگی ایکسپلینیشن چاہیے, آیت قرآن کی ہوگی اس کی تفسیر چاہیے. ذمہ داری کس کی ہے؟ تو رب کریم نے ہمیں بتایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محبوب مصطفیٰ قرآن آپ پہ اترا ہے, وضاحت آپ نے کرنی ہے. قرآن آپ پہ آیا ہے, تشریح آپ نے دینی ہے. قرآن آپ پہ آیا ہے, تفسیر آپ نے کرنی ہے. تو تفسیر حضور کریں گے. آؤ اٹھاؤ جامع ترمذی, حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ, حضور پاک کے کزن حبر الامہ, ترجمان القرآن, صحابی بن صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے حدیث پاک لائے ہیں. حضور پاک نے اپنے دائیں ہاتھ مبارک کو کھڑا کیا. حضور کے ہاتھ میں جو 5 انگلیاں ہیں ان 5 انگلیوں میں مجھے دیکھیے, ان 5 انگلیوں میں 3 انگلیوں کو بند کیا, 2 انگلیوں کو کھڑا کیا, 2 انگلیوں کو اٹھایا, 2 انگلیوں کو سامنے رکھ کے خنصر اور بنصر رنگ فنگر کے ساتھ پڑوسن فنگر اور شہادت کی انگلی یہ 2 اٹھائی. حضور نے فرمایا لوگو انا والساعۃ کہاتین. فرمایا لوگو اس انگلیوں کو دیکھو یہ کتنی ہیں؟ فرمایا 2 ہیں. کہا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں ان کے درمیان تیسری انگلی ہے. کہا جی نہیں. فرمایا اسی طرح آنا میں محمد الرسول اللہ والساعہ اور قیامت کہاتین اکٹھی ہے. لاہور کے غیوروں حضور نے بتایا جیسے 2 انگلیوں میں تیسری انگلی نہیں ہے, حضور اور قیامت کے درمیان نایا نبی نہیں. قرآن نے کہا حضور کو مانو, پہلی کتابوں کو مانو, پھر قیامت. نایا نبی کی بات نہیں کی. حضور نے بتایا میں اور قیامت نایا نبی کی بات نہیں ہے. یہ پیغام ہے ختم نبوت کا, یہ دلیل ہے ختم نبوت کی. اسے پھیلائیں گے, ذرا وعدہ کریں نا جتنے بیٹھے ہیں, پھیلائیں گے.